بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ اردو کی کتاب گلستان ادب کے ذریعے سے الفاظ و معنی کی تشریح کے ساتھ، اور ابھی جو سبق چل رہا ہے وہ ہے میں وہ۔ یہ شفیع جاوید صاحب کا لکھا ہوا ایک افسانہ ہے، اور یہ یہاں تک ہو چکا ہے، اور آج یہاں سے یہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، دنیا سب کا خون پی جاتی ہے، دنیا سب کا خون پی جاتی ہے۔ میں نے کہنا چاہا لیکن الفاظ میرے دل ہی میں رہ گئے، بیٹا ایسا تمہارے ساتھ کبھی ہوا ہے؟ بیٹا ایسا تمہارے ساتھ کبھی ہوا ہے کہ پانی کوئی دوسرا پیے اور پیاس تمہاری مٹ جائے؟ نہیں، ایسا کبھی ہوتا بھی ہے کیا؟ نہیں، ایسا کبھی ہوتا بھی ہے کیا؟ میں نے کچھ چڑ کر پوچھا، نہ سمجھ پاؤ گے ابھی۔ ہم دونوں کچھ دیر کے لیے چپ ہو گئے، پھر میں نے ہمت کر کے پوچھ لیا، آپ کون ہیں بابا؟ بوڑھے کی پیشانی پر شکن آلود ہو گئی، یعنی پیشانی پہ شکن آ گئی۔ شکن یعنی ہلکے سے جو لکیریں آ جاتی ہے۔ منہ جب آدمی بناتا ہے، تھوڑا چہرہ بناتا ہے، تو چہرے پہ تھوڑی لکیریں آ جاتی ہے، چہرہ یعنی سمٹتا ہے، چمڑا جو سمٹتا ہے اسی کو شکن کہتے ہیں۔ وہ عہد و پیما کے جزیرے جہاں محبت کی فصلیں اگتی تھیں، وہ عہد و پیما کے جزیرے جہاں محبت کی فصلیں اگتی تھیں۔ دیکھیے، یہ بولنے کا انداز ہوتا ہے۔ وہ عہد و پیما کے جزیرے، عہد و پیما کہتے ہیں یعنی قول و قرار، یعنی کوئی بھی وعدہ کرنا، اور جو وعدہ کرنا اس کو پورا کرنا، ٹھیک ہے۔ تو جو لوگ وہاں پر جزیرے کہتے ہیں جیسے سمندر کے بیچ میں جو اس کو ٹاپو کہتے ہیں، بیچ میں ہوتا ہے، اس کو جزیرے کہتے ہیں۔ تو یہ بات کہنے کی انداز ہوتی ہے کہ پہلے کے وقت میں جو محبت ہوتی تھی، وہ محبت اب کہاں رہ گئی ہے۔ تو اس کو لوگ کس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ عہد و پیما کے جزیرے جہاں محبت کی فصلیں اگتی تھی۔ محبت کی فصلیں کسے کہتے ہیں؟ فصلیں کہتے ہیں وہی اناج جو کھیت میں گیہوں اور چاول کی جو فصل ہوتی ہے، پیدا ہوتا ہے، اس کو فصل کہتے ہیں۔ تو وہی فصلیں اگتی تھی۔ وہ عہد و پیما کے جزیرے جہاں محبت کی فصلیں اگتی تھی، اسی کو ادب کہتے ہیں، کہ بات کو اس طریقے سے ادبی طریقے سے کہتے ہیں۔ تمہارے لائے ہوئے زہر کے سمندر میں ڈوب گئے، تمہارے لائے ہوئے زہر کے سمندر میں ڈوب گئے۔ کیا کہہ رہے؟ تمہارے لائے ہوئے زہر کے سمندر، ٹھیک ہے، یعنی سمندر جو زہر کا ہو، اس میں ڈوب گئے۔ تو کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ آج کے وقت میں محبت جو ہے، محبت کو زہر کا سمندر جیسا تشبیہ دیا، کہ آج وہ محبت باقی نہیں رہی ہے جو پہلے کے وقت میں جو لوگوں میں محبتیں تھی، سچی محبت، ایک دوسرے سے محبت اور ایک دوسرے کی عزت اور ادب احترام، وہ چیز اب نہیں رہی ہے۔ کہہ رہے وہ عہد و پیما کے جزیرے جہاں محبت کی فصلیں اگتی تھی، تمہارے لائے ہوئے زہر کے سمندر میں ڈوب گئے۔ اب تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں کون ہوں؟ دل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، تو لوگوں کی پہچان بھی بند ہو جاتی ہے۔ تو لوگوں کی دل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے
تو لوگوں کی پہچان بھی بند ہو جاتی ہے۔ یعنی کتنی سخت بات انہوں نے کہی ہے، لیکن جملے دیکھیے، کہنے کا انداز دیکھیے کتنا اچھا ہے، لیکن باتیں جو ہے اس نے ایسی کہی کہ ان کو شفیع جاوید صاحب کو تھوڑا سا غصہ بھی آ گیا، اور انہوں نے کس طریقے سے کہا، دیکھیے، کس قدر جھکی اور چڑچڑا ہے یہ بوڑھا۔ دیکھیے کس قدر جھکی اور چڑچڑا ہے یہ بوڑھا، میں نے دل میں کہا اور چپ ہو رہا، میں نے دل میں کہا اور چپ ہو رہا، لیکن چلنے سے پہلے ہمت کر کے میں نے پوچھ ہی لیا، لیکن چلنے سے پہلے ہمت کر کے میں نے پوچھ ہی لیا، بابا آپ کرتے کیا ہیں؟ بابا آپ کرتے کیا ہیں؟ میرا کیا پوچھتے ہو؟ میرا کیا پوچھتے ہو؟ خوش ہوں کہ دوسرے خوش ہیں، خوش ہوں کہ دوسرے خوش ہیں، بھیڑ میں تنہا، بھیڑ میں تنہا، پہلے تماشا دیکھتا تھا، پہلے تماشا دیکھتا تھا، اب خود تماشا ہوں، اب خود تماشا ہوں، بلوریں بلوریں شیشے میں مقید مچھلی دیکھی ہے تم نے؟ بلوریں شیشے، بلوریں شیشے کہتے ہیں یعنی صاف و شفاف شیشے، جس سے اندر اور باہر کی چیزیں نظر آئے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ایسے یعنی صاف و شفاف شیشے کو بلورے کہتے ہیں۔ بلوریں شیشے میں مقید، مقید یعنی قید، مچھلی دیکھی ہے تم نے؟ یعنی ایسے صاف و شفاف شیشے میں مچھلی ہو، اس کے اندر کیا تم نے دیکھے ہے ایسے؟ جی ہاں، جی ہاں، وہ مچھلی کھاتی پیتی ہے، وہ مچھلی کھاتی پیتی ہے، ہر وقت تیرتی پھرتی ہے، ہر وقت تیرتی پھرتی ہے، سب اسے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، سب اسے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، لیکن مچھلی تو شیشے کی دیوار کے اندر ہے، لیکن مچھلی تو شیشے کی دیوار کے اندر ہے، اسے بھلا کچھ نظر آتا ہوگا، اسے بھلا کچھ نظر آتا ہوگا، اپنے کمرے کی راکنگ چیئر پر میں تھکا ہوا مقید، اپنے کمرے کی راکنگ چیئر پر میں تھکا، راکنگ چیئر کہتے ہیں یعنی ہلنے ڈلنے والی کرسی، ایک کرسی ہوتی ہے جس سے بیٹھ کر جو کرسی تھوڑا ہلتی ڈولتی ہے، تو کہہ رہا اپنے کمرے کی راکنگ چیئر پر میں تھکا ہوا مقید، کہہ رہے کہ یعنی میں اپنے گھر میں اس طرح سے رہتا ہوں کہ ایک راکنگ چیئر کرسی جو ہے اسی پر میں بیٹھا ہوا رہتا ہوں، اور تھکا ہوا، جیسے کہ میں اس میں قید رہتا ہوں، مقید کہہ رہے ہیں کہ میں یعنی اس میں قید خانے کی طرح مقید رہتا ہوں، کچھ کر گزرنے کی خواہش پر اب کچھ نہ کرنے کی خواہش چھا گئی ہے، کچھ کر گزرنے کی خواہش پر اب کچھ نہ کرنے کی خواہش چھا گئی ہے، وہاں بیٹھا بیٹھا چپ چاپ جتنی دنیا دکھائی دیتی ہے دیکھتا ہوں اور سوچتا ہوں، وہاں بیٹھا بیٹھا چپ چاپ جتنی دنیا دکھائی دیتی ہے دیکھتا ہوں اور سوچتا ہوں، اب موت نہیں زندگی مایوس کرتی ہے، اب موت نہیں، اب موت نہیں زندگی مایوس کرتی ہے، وہ اٹھ کر آہستہ قدم چلنے لگا، وہ اٹھ کر آہستہ قدم چلنے لگا، وہ میرے ساتھ یا میں ہی اس کے ساتھ چلتا چلا گیا، وہ میرے ساتھ یا میں ہی اس کے ساتھ چلتا چلا گیا، یہاں تک کہ ہمارے سائے ایک ہو گئے، یہاں تک کہ ہمارے سائے ایک ہو گئے، اس وقت اگر نزدیک سے بھی کوئی ہمیں دیکھتا، اس وقت اگر نزدیک سے بھی کوئی ہمیں دیکھتا تو اسے ہم دونوں ایک ہی لگتے، تو اسے ہم دونوں ایک ہی لگتے، تو اسے ہم دونوں ایک ہی لگتے، بہت وقت گزر گیا تھا، بہت وقت گزر گیا تھا، ایک ضعیف آدمی آج بھی اسی پلیٹ فارم پر صبح اسی وقت آیا ہے، ایک ضعیف آدمی آج بھی اسی پلیٹ فارم پر صبح اسی وقت آیا ہے اور دور کی بینچ پر اسی طرح ایک کونے میں بیٹھ گیا ہے،
اور دور کی بینچ پر اسی طرح ایک کونے میں بیٹھ گیا ہے۔ املتاس کے پھول بھی اسی رنگ میں اوپر کھلے ہوئے ہیں۔ املتاس کے پھول بھی اسی رنگ میں اوپر کھلے ہوئے ہیں۔ گاڑیاں آج بھی یوں ہی آ اور جا رہی ہیں۔ گاڑیاں آج بھی یوں ہی آ اور جا رہی ہیں۔ راجدھانی ڈیلکس شرم جیوی سمپورن کرانتی، راجدھانی ڈیلکس شرم جیوی سمپورن کرانتی، یہ سب ٹرین کے نام ہیں۔ خوش دلی کے شب و روز کے سبز جزیرے، خوش دلی کے شب و روز کے سبز جزیرے جنہیں زہر کے سمندر کے کسی گوشے نے چھپا لیا ہے، جنہیں زہر کے سمندر کے کسی گوشے نے چھپا لیا ہے۔ خالی نگاہیں دور وہاں دیکھ رہی ہیں جہاں کچھ نہیں ہے۔ خالی نگاہیں دور وہاں دیکھ رہی ہیں جہاں کچھ نہیں ہے۔ اور جب پلیٹ فارم پر سناٹا ہو گیا تو اس نے پان والے سے پوچھا، آرا جانے والی ٹرین کب آئے گی بھائی؟ آرا جانے والی ٹرین کب آئے گی بھائی؟ وہ تو گئی بابا، لیکن یہ کیسے ہوا؟ وہ کچھ زیر لب سا بڑبڑاتا ہے۔ لب ہونٹ کو کہتے ہیں، زیر مطلب نیچے، یعنی ہونٹ سے کچھ بڑبڑاتا ہے لیکن آواز نہیں آتی ہے، صاف سمجھ میں نہیں آتا کیا بول رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں زیر لب۔ وہ کچھ زیر لب سا بڑبڑاتا ہے، میں تو یہیں اس بینچ پر بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ پھر کیسے؟ اب کل آنا بابا، وہ کچھ اکتائی ہوئی آواز میں جواب دیتا ہے، لیکن اس کی آواز میں شاید تھوڑا سا ترحم بھی ہے، یا شاید مجھے ہی ایسا لگ رہا ہے۔ پان والے کے آئینے میں میری بوڑھی صورت ایک لمحے کے لیے جھلک جاتی ہے۔ پان والے کے آئینے میں میری بوڑھی صورت ایک لمحے کے لیے جھلک جاتی ہے۔ دھوپ اب جگہ جگہ پھیلنے لگی ہے۔ نئے دن کا آغاز کے دوسرا آغاز اور نیا اختتام اور کوئی نیا مستقبل۔ نئے دن کا آغاز یعنی شروعات، کے دوسرا آغاز اور نیا اختتام یعنی ختم، اور کوئی نیا مستقبل یعنی فیوچر۔ سب کچھ بدلتے ہوئے آسمان میں سمٹنے لگا ہے۔